امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین محترم، اس ویڈیو میں گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں سے کچھ جانور کتنے محنوس اور خطرناک ہیں، اور ان کی وجہ سے گھر میں بے وقت موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اس لیے آپ کے گھر میں ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اسے ابھی گھر سے نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں رہے گا اور کبھی بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی اور آپ کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتے۔ نہ صرف آج کی ویڈیو میں ان 5 محنوس جانوروں کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ان کو گھر سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ پیارے ناظرین محترم، تمام مخلوقات اللہ پاک نے ہی پیدا فرمایا ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال قرار دے دی ہے اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں کچھ برکت لے کر اور رحمت لے کر آتے ہیں، اور کچھ جانور گھر میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی پیدا کرنے کا اسباب بنتے ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، علماء اکرام اور بزرگ مکھی کا شمار اکثر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق میں کمی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی مخلوقات ہیں اور ان کی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کتا، بلی اور جتنے بھی جانور ہیں ان کی بھی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ مکھی کی 2 نہیں بلکہ 2-3 ہزار آنکھیں ہوتی ہیں۔ مکھی کے دونوں اطراف 1,500 آنکھیں ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں صرف 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیطان کی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں مچھر کے بعد اور انسانوں میں بیماریاں پھیلانے والے اور انسانوں کی موت کی وجہ بننے والی جو مخلوق ہے وہ مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگوں نے مکھیوں کو گھر سے نکالنے اور ان کو گھر سے دور رکھنے کا بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تلسی اور نیاز پوک کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نیاز پوک کے پتے لینے ہیں اور ان کو مسل دینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں نیاز پوک کے پتے مسل کر پھینک دینے ہیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کی تمام مکھیاں باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی گھر میں پریشانی اور مصیبت لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا کہنا ہے جس گھر میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں اس گھر میں اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کا قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک شہد کی مکھی اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، جبکہ چھپکلی بہت زیادہ خوش ہوئی اور نمرود کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ناحق ساتھ دینے کی، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا گھر سے نکالنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے، آپ نے انڈے کے چھلکے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جہاں پر چھپکلیاں عام اور بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ان کونوں میں انڈے کے چھلکے رکھ دینے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں جتنی چھپکلیاں ہوں گی وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ دوستو، چوہا شروع سے ہی انسانوں کا دشمن رہا ہے۔ یہ انسانوں کو بھاری اور جانی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور آپ کی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر سارا اناج کو برباد کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سائی پائی جاتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کے گھر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے موجود ہوں تو یہ آپ کے گھر میں بے برکتی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے پانی ہے، اور اس کا اسلامی طریقہ بھی اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد یہ کشتی بنائی، اور جس میں آپ نے تمام جاندار کا ایک جوڑا سوار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب میں بہا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، اور جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں بہت ہی زیادہ چوہوں کی تعداد ہو گئی، جنہوں نے یہ نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ کشتی میں سوراخ بھی کرنا شروع کر دیے۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ
ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भेजा और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम दिया, और जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा और जिस पर शेर को ज़ोरदार छींक आई और उससे एक जोड़ा बिल्लियों का पैदा हुआ, और जिन्होंने एक कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। और इसलिए प्यारे नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके घर में चूहे पाए जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में एक बिल्ली का पाल लें। बिल्ली न सिर्फ चूहों का खात्मा करेगी बल्कि बिल्ली रखने से आपके घर में बरकत भी पैदा हो जाएगी। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोगों के घरों में चमगादड़ पाई जाती है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लगी है, और आपने रात के वक्त ये मखलूक उड़ती हुई ज़रूर देखी होगी। चमगादड़ की कई नस्लें हैं और उनकी कुछ ऐसी नस्लें हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और जबकि कई ऐसी हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। जिस घर में चमगादड़ पाई जाती है उस घर में बीमारियां और सांस के अमराज और बवासीर के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जबकि बुज़ुर्गों और आलम कुराम का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ अपना बसेरा कर लेती है उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आ जाती है। और इसलिए नाज़रीन मोहतरम, अपने घरों का जायज़ा लें और उस जगह पर जहां बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है या फिर वहां सुबह के वक्त देखें, अगर आपके गोल गोल दाने जैसी बीठें नज़र आती हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भी चमगादड़ रहती है। नंबर 5, जिस घर में लाल बेग पाए जाते हैं और उस घर में भी बरकत नहीं आती और उस घर में मुसीबतें और परेशानियां ही आती हैं। लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और ये ऐसे केमिकल छोड़ते हैं कि ये दिल के अमराज पैदा करते हैं, और आपने अपने किचन को ज़रूर साफ़ रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।